بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم چیپٹر 11 پڑھیں گے. چیپٹر 11 ہے شارٹ ٹرم فائنینسنگ. شارٹ ٹرم فائنینسنگ کا پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، بٹ ابھی ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے شارٹ ٹرم فائنینسنگ کیا ہوتی ہے. تو اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد ہم اسپونٹینیس فائنینسنگ کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی ٹائپس پڑھیں گے، اور جو ٹریڈ کریڈٹ ہے اس کی جو اینول کاسٹ ہے اس کو کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں اگر ڈسکاؤنٹ جو ہے نا وہ اویل نہ کیے جائیں یا اویل ہوں. دونوں صورتوں میں اسٹریٹجنگ پیبل کا کنسیپٹ وہ کیا ہوتا ہے، اس کے پوٹینشیل ڈرا بیک کیا ہوتے ہیں. اس کے بعد شارٹ ٹرم بوروئنگ کی جو نیگوشیٹڈ شارٹ ٹرم بائرنگ ہے اس کی ہم ٹائپس پڑھیں گے، اور کاسٹ آف شارٹ ٹرم کا ایفیکٹ دیکھیں گے کہ اس کو کون سے فیکٹر جو ہے نا افیکٹ کرتے ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. افیکٹو اینول ریٹ آف انٹرسٹ آن شارٹ ٹرم بوروئنگ جو ہے اس کو کیلکولیٹ کریں گے ود کمپنسیٹنگ اینڈ وداؤٹ کمپنسیٹنگ بیلنس. تو کمپنسیٹنگ بیلنس کا بھی کانسیپٹ ہے وہ پڑھیں گے. اور 7ویں نمبر پہ کیا ہے، what is meant by factoring account receivable، کہ اکاؤنٹ ریسیویبل کی فیکٹرنگ سے کیا مراد ہے اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے. تو یہ سارے کانسیپٹس ہیں. اس میں کوئی کیلکولیشن کے اتنے کانسیپٹ نہیں ہیں، یہ کچھ ٹرمز یوز ہوتی ہیں جس میں سے بہت زیادہ ٹرمز جو ہیں وہ نارملی آپ کو پتہ ہوں گی اور کچھ جو ہے نا وہ نہیں ہوں گی. تو یہ ہم اس کو جو امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں اس پہ تھوڑا سا ہم ٹائم دیں گے، باقی ہم جسٹ ریڈ آؤٹ کرتے جائیں گے کیونکہ اس میں نارمل پریکٹس بھی ہے. جو وہ لوگ جو جاب بھی کر رہے ہیں اکاؤنٹس کی ان کے لیے یہ بہت ایزی ہوگا. تو شارٹ ٹرم فائنینسنگ ابھی شروع کرتے ہیں. اس میں ہم اسپونٹینیس فائنینسنگ ہے، نیگوشیٹڈ فائنینسنگ ہے، فیکٹرنگ اکاؤنٹس ریسیویبل ہے، کمپوزیشن آف شارٹ ٹرم فائنینسنگ ہے. تو شارٹ ٹرم فائنینسنگ ہم نے پچھلے کے چیپٹرز میں پڑھا تھا کہ وہ ہم انٹرنلی بھی کر سکتے ہیں، جو کہ ہمارے پیبلز ہیں ان کو ڈیلے کریں، سیلریز کو ڈیلے کریں، ٹیکس پیبل ہیں ان کو ڈیلے کریں، ایکسپینسز پیبل ہیں ان کو ڈیلے کر کے شارٹ ٹرم. اور اگر ہم شارٹ ٹرم فائنینسنگ انٹرنلی نہیں کرتے، باہر سے بورو کرتے ہیں، تو ٹریڈ کریڈٹ کیا ہوتا ہے، جو سپلائرس کے تھرو ہم نے پیمنٹ ان کو کرنی ہوتی ہے ان کی کریڈٹ، لائن آف کریڈٹ کیا ہوتا ہے اگر بینک سے کرتے ہیں یا بینک کے بہاف پہ کرتے ہیں یا اپنے ریسیویبلز جو ہیں لیکوڈ آئٹم ان کو سیل کرتے ہیں. تو یہ سارے جو کانسیپٹس ہیں نا یہ اس چیپٹر میں بھی ہم پڑھیں گے. ٹائپس آف اسپونٹینیس فائنینسنگ ہے اکاؤنٹس پیبل اور اکروڈ ایکسپینسز. اکاؤنٹس پیبل جو آپ کے ٹریڈ کریڈٹ ہوتا ہے، جو یعنی کہ آپ کی پرٹیکولر آپریشن جو ہوتا ہے اس کے جو بھی آپ پرچیزز کرتے ہیں ان کے سپلائرز، وہ اکاؤنٹس پیبل ہے. ایکروڈ ایکسپینسز ہے. ٹریڈ کریڈٹ کیا ہے، کریڈٹ گرانٹیڈ فرام ون بزنس ٹو اندر بزنس، ویری سمپل. اور ایگزامپلز میں کیا بتا رہا ہے کہ اوپن اکاؤنٹس ہے. اوپن اکاؤنٹس میں کیا ہوتا ہے کہ سیلر شپس گڈس ٹو دا بائر ود این انوائس اسپیسیفائنگ گڈس شپڈ، ٹوٹل اماؤنٹ ڈیوز اینڈ ٹرمز آف دا سیل. اوپن اکاؤنٹ میں جو سیلر ہے وہ بائر کو گڈس شپ کرتا ہے اور اس کو ایک کمرشل انوائس بنا دیتا ہے، اس میں سارا ہوتا ہے کہ کون سی گڈس شپ ہوئی ہیں، ٹوٹل اماؤنٹ کیا ہے. اس کو ہم اوپن اکاؤنٹس کہتے ہیں. اس کے بعد نوٹس پیبل ہے. اس میں ایک نوٹ بائر سائن کرتا ہے اور سیلر کا جو ڈیٹ ہے نا کہ سیلر اس کو اوو کرتا ہے، اس کا ایویڈنس ہوتا ہے، اس کو نوٹس پیبل کہتے ہیں. ٹریڈ ایکسیپٹنس کیا ہے کہ اس میں سب سے پہلے جو ڈرافٹ ہے نا ہم وہ پڑھتے ہیں، پھر ٹریڈ ایکسیپٹنس کو پڑھیں گے. تو ڈرافٹ کیا ہے، اسائنڈ ریٹن آرڈر بائی وچ دا فرسٹ پارٹی ڈراور instructs a second party drawee to pay a specified amount of money to the third party payee. The drawer and the payee are often one and the same. اس میں کیا ہے کہ ڈرافٹ ایک سائنڈ آرڈر ہے، ریٹن آرڈر ہے، جو کہ ڈراور جو فرسٹ پارٹی ہے وہ سیکنڈ پارٹی کو دیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ آپ نے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ پے کرنی ہے پیئی کو، تھرڈ پارٹی. تو تھرڈ پارٹی جو پیئی ہے یا ڈراور ہے نا وہ سیم ہوتا ہے. تو ٹریڈ ایکسیپٹنس کیا ہوتا ہے کہ سیلر ڈراز اے ڈرافٹ آن دا بائر دیٹ آرڈرز دا بائر ٹو پے دا ڈرافٹ ایٹ سم فیوچر ٹائم پیریڈ. تو وہ سیلر بائر کو یہ ڈرافٹ دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ ڈرافٹ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ میں نا فیوچر میں آپ نے پے آف کرنا ہے. تو اس کو ٹریڈ ایکسیپٹنس کہتے ہیں. ٹرمز آف دا سیل کیا ہے، ابھی ٹرمز آف دا سیل بہت ایزی ہے، یہ آپ نے پڑھا ہے. یہ سی او ڈی ہے، کیش آن ڈلیوری، اور سی بی ڈی کیش بیفور ڈلیوری. تو اس میں کیا ہے کہ دا بائر پیز کیش آن ڈلیوری اور کیش بیفور ڈلیوری.
یہ کیا کرتا ہے؟ دس ریڈیوسز دا سیلرز رسک انڈر سی او ڈی ٹو دا بائر ریفیوزنگ دا شپمنٹ اور ایلیمینیٹس اٹ کمپلیٹلی فار سی بی ڈی. تو یہ جو ٹرمز ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بائر ہے یا اگر اس طرح کی ٹرم ہوں گی سیلر کی تو اس کا رسک کم ہو جائے گا, کیونکہ بائر جو کیش ہے وہ اس کو ریفیوز کر سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں تو یہ کیش آن ڈیلیوری نہیں کر سکتا یا کیش بیفور ڈیلیوری نہیں کر سکتا, تو شپمنٹ وہ نہیں ہوگی, تو وہ سیلر کا رسک جو ہے نا اس کو کم کرتا ہے. نیٹ پیریڈ ہے, نیٹ پیریڈ میں دو ہیں, نو کیش ڈسکاؤنٹ اینڈ ود کیش ڈسکاؤنٹ. تو یہ دونوں فیکٹرز کانسیپٹ ہم پڑھیں گے. When credit is extended, the seller specifies the period of time allowed for payment. Net 30 implies full payment in 30 days from the invoice date. تو یہ نارمل کیش ڈسکاؤنٹ ہے. اس میں نیٹ پیریڈ میں جب کیش ڈسکاؤنٹ نہیں آپ دیتے تو نیٹ پیریڈ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی کریڈٹ ٹرم ہے نا کہ 30 ڈیز ہے, تو وہ 30 ڈیز میں سے پہلے جو ہے نا بائر کو پوری اماؤنٹ پے کرنی ہے. تو یہ نیٹ پیریڈ یہ وہ ہوگا جب ڈسکاؤنٹ نہیں دیا جائے گا, اور جب ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا تو اس میں مطلب کہ وہ 30 ڈیز تک اس نے پیمنٹ کرنی ہے, لیکن اگر وہ 10 ڈیز میں پیمنٹ کرتا ہے تو 2% اس کا ڈسکاؤنٹ ملے گا. تو وہ یہ نیٹ پیریڈ پورا آ جاتا ہے کہ جب آپ نے کریڈٹ کو ایکسٹینڈ کیا ہے اور آپ نے کریڈٹ پیریڈ جو ہے وہ 30 ڈیز ہے, کریڈٹ ٹرم 30 ڈیز ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ 2/10 نیٹ 30 کہ ویسے تو 30 ڈیز ہے لیکن اگر آپ 10 دن میں پے کرتے ہیں تو 2% کا ڈسکاؤنٹ دیں گے. تو اس پورے پیریڈ کو ہم نیٹ پیریڈ کہتے ہیں, لیکن ود کیش ڈسکاؤنٹ. سیزنل ڈیٹنگ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا پچھلے چیپٹر میں, اس میں ریسیویبلس کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھا تھا. ابھی ہم پیبل کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں گے, جو سیلر ہے اور بائر اس کے حساب سے. تو کیا ہے کہ کریڈٹ ٹرمز دیٹ انکریج دا بائر آف سیزنل پروڈکٹس ٹو ٹیک ڈیلیوری بیفور دا پیک سیلس پیریڈ. تو بائر جو ہے اس کو انکریج کرتا ہے کہ سیزن شروع ہونے سے پہلے وہ اپنی ڈیلیوری لے لے, اور جو پیمنٹ ہے وہ اگلے جو پیک سیلز پیریڈ جب وہ شروع ہوگا تو اس پہ وہ کرے. تو یہ سیزنل ڈیٹنگ ہے. ٹریڈ کریڈٹ ایز اے مینز آف فائنینسنگ. ابھی ٹریڈ کریڈٹ جو ہے وہ فائنینسنگ کا مینز کیسے ہوا کہ ہم نے شارٹ ٹرم بارونگ جو پڑھ رہے ہیں فائنینسنگ کی, تو اس میں ایک ٹریڈ کریڈٹ کا پارٹ پلے کرتا ہے. وٹ ہیپنس ٹو اکاؤنٹ پیبل اف اے فرم پرچیزز 1000 ڈے ایٹ نیٹ 30. جب اگر $1000 جو ہے وہ ڈیلی کا وہ پرچیز کرتی ہے تو اس کا وہ 30,000 جو اکاؤنٹ بیلنس ہوگا اینول. اس کے بعد اگر ایک جو ہے وہ 1500 پر ڈے فرم پرچیز کرتی ہے تو وہ 45,000 ہوگا. تو اس سے کیا مطلب ہے کہ یہ آپریشن سے ہی انکریز ہوا $15,000 جو کہ یہ فائنینسنگ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. کاسٹ ٹو فارگو اے ڈسکاؤنٹ. تو ڈسکاؤنٹ کو فارگو کرنے کی کاسٹ کیا ہے؟ ابھی اس میں اینول انٹرسٹ ریٹ جو کاسٹ ہے وہ ہم نکالتے ہیں. ابھی فار ایگزامپل یہ آپ کو بتایا واٹ از دا اپروکسیمیٹ اینول کاسٹ ٹو فارگو دا کیش ڈسکاؤنٹ آف 210 نیٹ 30 آفٹر دا فرسٹ 10 ڈیز. تو اس میں ہمارے پاس ایک تو پرسنٹیج ہے جو کہ ڈسکاؤنٹ پرسنٹ ہے, اور دوسری ہمارے پاس ڈیز ہیں. تو ان دونوں کا جو فیکٹر لے کے ہم ملٹیپلائی کریں گے تو ڈسکاؤنٹ کا فیکٹر لیں گے, ڈسکاؤنٹ ہوگا اور اس کو ڈینومینیٹر میں 100 مائنس یہ ڈسکاؤنٹ ہوگا جو آفر ہے. اس کے بعد یہ ٹوٹل 365 ڈیز ہیں. پیمنٹ ڈیٹ جو نارمل ہے 30 کی, اس میں سے مائنس کریں گے جو ڈسکاؤنٹ پیریڈ ہے اس کا, تو پھر ہمارے پاس یہ ڈیز کا فیکٹر آ جائے گا اور یہ ڈسکاؤنٹ کا. تو اس کو جو ہم ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس اپروکسیمیٹ اینول انٹرسٹ کاسٹ آ جائے گی. تو ابھی وہی ہم لیتے ہیں کویشچن کہ 2% ہے, ڈینومینیٹر میں سے 100 سے 2 گیا تو 2/98 آ گیا. 30 ڈیز میں سے 10 ڈیز جو ہے وہ آپ کا کیش ڈسکاؤنٹ پیریڈ تھا, تو یہ 20 ڈیز آ جائے گا, اور اوپر نیومیریٹر میں 365. تو اس کے فیکٹر کو ملٹیپلائی کریں گے تو 37.2% آپ کا کیا آئے گا, اینول جو کاسٹ ہے کیش ڈسکاؤنٹ کی وہ آئے گا, یا اینول انٹرسٹ کاسٹ اس کو کہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ پھر بعد میں ایک انہوں نے ٹیبل بنایا ہے کہ یہ ڈیز ہیں فرام دا انوائس ڈیٹ. اگر وہ 11th پیمنٹ ڈیٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ اینول ریٹ آف انٹرسٹ کتنا ہوگا. اگر 12 ہوتا ہے 30 ڈیز 60 ڈیز. تو 30 ڈیز کی ایگزامپل ہم نے کی تھی, اور باقی یہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے مطلب بتایا کہ جتنا یہ زیادہ بڑھے گا, کیونکہ یہ آپ نے پیمنٹ کرنی ہے بائر نے, تو جتنا زیادہ یہ بڑھے گا اتنے زیادہ انٹرسٹ جو اینول ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ کم ہوگا. ابھی اسٹریچنگ اکاؤنٹ پیبل کا کیا مطلب ہے کہ آپ اکاؤنٹ پیبل کو اس کی ڈیو ڈیٹ کے بعد بھی جو ہے نا اس کو اسٹریچ کریں اور پیمنٹ نہ کریں. تو اس کو ہم لیننگ آن دا ٹریڈ بھی کہتے ہیں. پوسٹ پوننگ پیمنٹ بیونڈ دا اینڈ آف دا نیٹ پیریڈ
از نون ایز اسٹریچنگ اکاؤنٹس. نیٹ پیریڈ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا ود نو کیش ڈسکاؤنٹ اینڈ ود کیش ڈسکاؤنٹ. تو وہ نیٹ پیریڈ کو جب ہم زیادہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو اس کو اسٹریچنگ آف پیبل کہتے ہیں, اس کو لیننگ آن دا ٹریڈ بھی کہتے ہیں. پاسبل کاسٹ جو ہے آف اسٹریچنگ اکاؤنٹ پیبل کیا ہوگی, کاسٹ آف دا کیش ڈسکاؤنٹ اف اینی فورگون. کیا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں گے تو ظاہری بات ہے جو بھی کیش ڈسکاؤنٹ ہمیں سیلر نے دیا ہوگا ایز اے بائر ہم اس کو اویل نہیں کر سکیں گے. لیٹ پیمنٹ پینلٹی اور انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے. اگر لیٹ پیمنٹ جو ہے اس کا جو نیٹ پیریڈ ہے اس سے ہم بڑھیں گے تو وہ ہمیں انٹرسٹ بھی چارج کر سکتا ہے, پینلٹیز بھی جو ہیں وہ امپلائی کر سکتا ہے. ڈیٹیریشن ان کریڈٹ ریٹنگ, تو ہماری کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ بھی ڈاؤن جا سکتی ہے. ایڈوانٹیجز آف ٹریڈ کریڈٹ, کمپیئر کاسٹ آف فار گوئنگ پاسبل کیش ڈسکاؤنٹ اگینسٹ دا ایڈوانٹیجز آف ٹریڈ کریڈٹ. تو ایڈوانٹیج آف ٹریڈ کریڈٹ کیا ہوگا کہ ہم نے جو کیش ڈسکاؤنٹ کی ہم نے جو نہیں لیا کیش ڈسکاؤنٹ فارگو کیا ہے اس کی جو کاسٹ ہے تو وہ ہمارے پہ کاسٹ ہے کہ ہم نے اس کو وہ نہیں اویل کیا, اور اس کے بعد اس کو ہم جو ٹریڈ کریڈٹ کا ایڈوانٹیج ہے کہ ہم نے جو اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے تو اس کا ہمیں کیا بینیفٹ ہے. تو کاسٹ اور بینیفٹ کو ہم کمپیئر کریں گے. تو اس میں کیا ہوگا, کنوینئنس اینڈ اویلیبلٹی آف ٹریڈ کریڈٹ. اس میں کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹریڈ کریڈٹ جو ہے نا وہ کتنا کنوینئنٹ ہے اور کتنا ایزیلی اویلیبل ہے. گریٹر فلیکسیبلٹی ایز اے مینز آف فائنینسنگ, تو اگر اس میں فلیکسیبلٹی زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ٹریڈ کریڈٹ ہر مطلب ایک فار ایگزامپل ایک سپلائر دے رہا ہے تو آپ مارکیٹ میں 10 سپلائر ہیں تو وہ اس کی فلیکسیبلٹی زیادہ ہے تو وہ ہمیں زیادہ فائنینسنگ کا ہم اس کو اویل کر سکتے ہیں. اچھا, ابھی کہتے ہیں کہ کاسٹ جو ٹریڈ کریڈٹ کی کون بیئر کرتا ہے. ابھی یہ کنسیپٹ ایک لے مین لینگویج میں ہم کہتے ہیں کہ کاسٹ ٹریڈ کریڈٹ کی, ٹریڈ کریڈٹ سیلر اور بائر میں ہوتا ہے یعنی کہ سپلائرز اینڈ بائرز. تو ان دونوں میں سے کسی ایک نے کرنا ہے یا پھر دونوں جو ہے پروپورشن لیں گے یا دونوں اس میں کوئی پارٹ کریں گے. تو یہ یا سپلائر سارا اس کو کاسٹ کو بیئر کرتا ہے یا پھر بائر سارا بیئر کرتا ہے یا پھر دونوں مل کے بیئر کرتے ہیں. سپلائرز وین ٹریڈ کاسٹ کی ناٹ بی پاسڈ آن ٹو بائرز بیکاز آف دا پرائز کمپٹیشن اینڈ ڈیمانڈ. بائرز کب کرتے ہیں, وین کاسٹ کین بی فلی پاسڈ آن تھرو ہائر پرائسز ٹو دا بائر بائی سیلر, بوتھ وین کاسٹ کین پارشلی بی پاسڈ آن ٹو بائرز اینڈ بائی سیلرز. تو یہ اس میں وہی جو میں نے آپ کو کنسیپٹ دیا میں نے آپ کے لیے ریڈ کر دیا ہے. ابھی ایکروڈ ایکسپینسز وہ ہم نے ٹریڈ کریڈٹ کیا تھا کہ اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے تو اس سے ہم کیسے شارٹ ٹرم فائنینسنگ یا بورنگ جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. ابھی ایکروڈ ایکسپینسز میں آپ کے ویجز ہیں آپ ان کو ڈیلے کر سکتے ہیں. ٹیکس پیمنٹس ہیں وہ ارائز اس پیریڈ کی ہوتی ہیں لیکن ہمیں پے جو ہے وہ فیوچر میں کرنا ہوتا ہے. انٹرسٹ ہیں, ڈویڈنڈز ہیں, تو یہ سارے ایکروڈ ایکسپینسز ہیں. The accrued expenses account is a short-term liability. Wages benefit accrue via no direct cash cost, but cost can be developed by reduced employee morale and efficiency. اس میں کوئی کاسٹ انوالو نہیں ہے اگر ہم اس کو ڈیفر کرتے ہیں, لیکن اس میں کیا ہوگا کہ امپلائی کا جو مورائل ہے اور اس کی جو ایفیشنسی ہے, پروڈکٹیوٹی اس کی ہے یا کام کرنے کی صلاحیت وہ کم ہو جائے گی, وہ ڈی موٹیویٹ ہوگا. ٹیکسز کیا ہیں, بینیفٹ accrue until the due date but cost of penalties and interest beyond the due date reduce the benefit. تو ٹیکسز کے بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل وہ اس سال کے لیے رائز ہوئے دین یو ہیو فیو منتھس ٹو پے. تو اس میں کیا ہے کہ اگر آپ اس کو اور زیادہ ڈیلے کرتے ہیں تو اس میں پینلٹیز اور انٹرسٹ آ سکتا ہے جو کہ پھر آپ کے جو بینیفٹ آپ نے لیا ہے اس کی پیمنٹ کو ڈیلے کرنے کا وہ کم ہو سکتا ہے. اس کے بعد اسپونٹینیس فائنینسنگ ہے. ٹائپس آف نیگوشیٹنگ فائنینسنگ, منی مارکیٹ کریڈٹ اور انسیکیورڈ لونز اور سیکیورڈ لونز. انسیکیورڈ بھی پھر ہم پڑھیں گے. منی مارکیٹ کریڈٹ کیا ہے, کمرشل پیپر ہے اس کو ہم آگے پڑھیں گے. بینکرز ایکسیپٹنس ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے آگے جا کے. تو یہ بس آپ کو یہ پتہ ہو کہ ٹائپس آف نیگوشیٹڈ فائنینسنگ, منی مارکیٹ کریڈٹ اینڈ انسیکیورڈ لونز. انسیکیورڈ لونز میں لائن آف کریڈٹ آ جاتا ہے جیسے ایل سی ہے, ریوالونگ کریڈٹ ایگریمنٹ آ جاتا ہے, ٹرانزیکشن لون ہے. ٹرانزیکشن لون جو کہ کسی ایک اسپیسیفک ٹرانزیکشن کے ریلیٹڈ ہوتا ہے, پورے آپریشنس کے اگینسٹ نہیں ہوتا. تو کمرشل پیپر جو ہے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کمرشل پیپر منی مارکیٹ کریڈٹ کا. کمرشل پیپر دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک اسٹینڈ لون ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے بینک سپورٹڈ کمرشل پیپر. تو اسٹینڈ لون کمرشل پیپر شارٹ ٹرم انسیکیورڈ پرومزری نوٹ. انسیکیورڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے, اچھا یہ بھی کنسیپٹ آپ لے لیں آگے چل کے وہ میں جسٹ پڑھتا جاؤں گا. انسیکیورڈ وہ لون ہوتا ہے یا وہ شارٹ ٹرم فائنینسنگ ہوتی ہے جو کہ پلیج نہیں ہوتی.
جو کسی ایسٹ کے ساتھ پلیج نہیں ہوتی. اور سیکیورڈ کیا ہوتی ہے؟ جو کسی ایسٹ کے ساتھ پلیج ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ کے ٹریڈ ریسیویبل ہو سکتے ہیں, آپ کی انوینٹری پلیج ہو سکتی ہے, آپ کا کوئی ایسٹ پلیج ہو سکتا ہے, تو وہ سیکیورڈ ہوتی ہے. اور انسیکیورڈ جو پلیج نہیں ہوتی. تو کمرشل پیپر کیا ہے کہ یہ شارٹ ٹرم ایسا انسیکیورڈ پرومزری نوٹ ہے, جنرلی ایشوڈ بائی لارج کارپوریشن. جو لارج کارپوریشن ہیں وہ ایشو کرتی ہیں, تو یہ انسیکیورڈ کارپوریٹ آئی او یوز بھی ان کو کہتے ہیں. کمرشل پیپر مارکیٹ از کمپوزڈ آف دا ڈیلر اینڈ ڈائریکٹ پلیسمنٹ مارکیٹ. تو اس میں ڈیلر ہوتا ہے یا کارپوریشن جو کہ پرومزری نوٹ ایشو کرتی ہیں, اور ڈائریکٹ پلیسمنٹ مارکیٹ ہوتی ہیں جہاں پہ آپ ایز اے بائر اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں. ایڈوانٹیج چیپر دین اے شارٹ ٹرم بزنس لون فرام اے کمرشل بینک. یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے کہ یہ اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ کم ہوتا ہے کمرشل بینک سے. لیکن ڈیلرز کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ریکوائر اے لائن آف کریڈٹ ٹو انشور دا کمرشل پیپر از پیڈ آف. تو یہ لائن آف کریڈٹ جو ہے وہ ریکوائر کرتے ہیں کہ تاکہ جو کمرشل پیپر ہے وہ پے آف ہو جائے. تو دوسرا کمرشل پیپر ہے بینک سپورٹڈ. تو بینک سپورٹڈ کمرشل پیپر جو ہے وہ لیٹر آف کریڈٹ ہے, جسے ہم ایل سی کہتے ہیں. ایل سی از ویری کامن جو بزنس ابھی یوز کرتے ہیں. بینک پرووائڈز لائن آف کریڈٹ. تو یہاں پہ جو لائن آف کریڈٹ ہے وہ یہ لیٹر آف کریڈٹ بینک پرووائڈ کر رہا ہے, لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ایک فی چارج کرتا ہے اور گارنٹی کرتا ہے کہ کمپنی جو ہے نا اوبلیگیشن اپنی انویسٹر کو پے کرے گی. تو لیٹر آف کریڈٹ ایل سی, اے پرومس فرام اے تھرڈ پارٹی یوزلی اے بینک فار پیمنٹ ان دا ایونٹ دیٹ سرٹن کنڈیشنز آر میٹ. اٹ از فریکوینٹلی یوز ٹو گارنٹی پیمنٹ آف این اوبلیگیشن. تو یہ نارمل کانسیپٹ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. بیسٹ فار لیسر نان فرمز ٹو ایکسیس لوور کاسٹ فنڈس. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک کوئی فرم ہے, ان کے لیس کاسٹ ہے جو بھی آئٹم آپ پرچیز کرنے جا رہے ہیں, لیکن اس کی کریڈیبلٹی جو ہے, کریڈٹ ورتھینس یو ڈونٹ نو, دین یو ایشو اے لیٹر آف کریڈٹ کہ بینک کو انوالو کرتے ہیں کہ وہ اس کے بہاف پہ آپ کو گارنٹی دیتا ہے کہ وہ پیمنٹ ول بی میڈ. تو یہ لیٹر آف کریڈٹ ہے, اور اس میں پھر یہ آپ ایڈوانٹیج لیتے ہیں. بینکرز ایکسیپٹنس ہے. شارٹ ٹرم پرومزری ٹریڈ نوٹس فار وچ اے بینک بائی ہیونگ ایکسیپٹڈ ٹرم پرومسز ٹو پے دا ہولڈر دا فیس اماؤنٹ ایٹ میچورٹی. تو بینکر ایکسیپٹنس کیا ہوتا ہے کہ یہ شارٹ ٹرم پرومزری ٹریڈ نوٹ ہوتا ہے. یہ موسٹلی آپ کی ایکسپورٹ امپورٹ میں یوز ہوتا ہے. جب آپ یہ بینکر ایکسیپٹنس لیتے ہو شارٹ ٹرم میں, اگر آج آپ نے کوئی شپمنٹ بھیجی ہے تو اس میں کیا ہے کہ آپ نے 3 مہینے بعد پیمنٹ کرنی ہے, تو اگر آپ نے ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہے دین آپ ایک پرومزری ٹریڈ نوٹ جو ہے بینک سے لیتے ہو کہ ڈالر کا ریٹ کوئی بھی ہوگا آفٹر 3 months دا ٹرانزیکشن ول بی ڈن آن دس ریٹ. تو یہ بینکرز ایکسیپٹنس ہے. ابھی کیا ہوتا ہے؟ یوز ٹو فیسیلیٹیٹ فارن ٹریڈ, ٹھیک ہے, دوسری کرنسی ہوتی ہے, اور دا شپمنٹ آف سرٹن مارکیٹیبل گڈس. لکوڈ مارکیٹ پرووائڈز ریٹس سملر ٹو کمرشل پیپر ریٹس. تو لکوڈ مارکیٹ جو ہے, جو ایکسچینج مارکیٹس ہیں, ایکسچینج جہاں پہ یہ کرنسی ٹریڈ ہوتی ہے, کرنسی مارکیٹس ہیں, تو اس سے سملر لکوڈ مارکیٹ ہی پرووائڈ کرتی ہے. ابھی اس کے بعد کیا ہے؟ شارٹ ٹرم بزنس لون ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ انسیکیورڈ لونز کیا ہوتے ہیں اور سیکیورڈ لونز. آئی ول جسٹ ریڈ اٹ فار یو. اے فارم آف ڈیٹ فار منی بوروڈ دیٹ از ناٹ بیکڈ بائی پلیج آف اسپیسیفک ایسیٹس. تو پلیج اگر نہیں ہوگا تو انسیکیورڈ ہوگا, پلیج ہوگا تو سیکیورڈ ہوگا. وہ اس کی گارنٹی, پیمنٹ کی گارنٹی کو وہ پلیج کرتا ہے وہ ایسٹ. لائن آف کریڈٹ ود دا بینک. An informal arrangement between a bank and its customers specifying the maximum amount of credit the bank will permit the firm to owe at any one time. تو لائن آف کریڈٹ کیا ہے؟ وہ بینک اور کسٹمر کے درمیان ہوتا ہے, یا جو بزنس اور بینک کے درمیان. اس میں بینک اس کو یہ پرمیشن دیتا ہے کہ ٹھیک ہے, یہ لائن آف کریڈٹ ہے کہ 1 سال کے لیے فار ایگزامپل آپ جو ہے نا $600,000 یا $1 million جو ہے نا اس کی وہ کریڈٹ فیسلٹی لے سکتے ہو, even if you don't have your cash flows or your bank balance. تو اس میں کیا ہے؟ 1 year limit that is reviewed prior to the renewal to determine if conditions necessitate a change. تو 1 سال کا نارملی یہ ہوتا ہے, تو رینیو بھی ہو سکتا ہے. تو رینیول پہ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ 1 سال کا ریلیشن شپ بینک اور کسٹمر کا کیسے رہا ہے, اس بیس پہ اگر کوئی چینج چاہیے تو وہ ہوگی. کریڈٹ لائن از بیسڈ آن دا بینکس اسیسمنٹ آف کریڈٹ وردینس اینڈ کریڈٹ نیڈز آف دا فرم. تو کریڈٹ لائن جو کہ اماؤنٹ ہے آف اے کریڈٹ کے, اس کو ہم نے کتنا دینا ہے, 500,000 دینا ہے, 800,000. تو وہ بینک وہ کیسے یہ فائنلائز کرتا ہے, لائن آف کریڈٹ اماؤنٹ کیسے فائنلائز کرتا ہے کہ وہ فرم کی کریڈٹ ورتھینس جو ہے وہ چیک کرتا ہے. تو کلین اپ جو ہے پروویژن, وہ کیا کلین اپ کی کیا پروویژن ہوتی ہے کہ جب جو
بینک ہے، بینک سے جو فرم ہے وہ زیادہ ٹائم تک ریکوائر نہیں کرتی جو کریڈٹ ہوتا ہے. میں پڑھتا ہوں آپ کو آپ کے لیے اس کو. کلین اپ پروویژن ریکوائرز دا فرم ٹو او دا بینک نتھنگ فار اے پیریڈ آف ٹائم. تو جو فرم ہے فار ایگزامپل وہ بینک کو کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے کچھ بھی اوو نہیں کرتی. تو فار ایگزامپل 600,000 جو تھا وہ لائن آف کریڈٹ تھا، تو 600,000 جو ہے وہ پورے 1 سال کے لیے تھا. تو اس میں کیا ہے کہ 4 منتھ انہوں نے یوز نہیں کیا، تو 4 منتھ جو ہے وہ کچھ بھی اوو نہیں کرتا تھا جو فرم ہے بینک کو، تو وہ کلین اپ ہوگا. لیکن آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ جب اگر وہ یوز ہوا ہے، اگر وہ نہیں یوز کیا لائن آف کریڈٹ کو، تو اس کو وہ پریمیم جو ہے نا وہ چارج کرتے ہیں، اس کی کچھ کاسٹ چارج کرتے ہیں کہ آپ کو ہم نے یہ لائن آف کریڈٹ دیا تھا اور ہم نے یہ جو فنڈز ہے یہ اویلیبل کیے تھے آپ کے لیے، لیکن آپ نے یوز نہیں کیے. اٹ انکرز اے کاسٹ فار دا بینک وچ دے ول چارج ٹو دا کسٹمر. انسیکیورڈ لون میں پھر اگلا کیا ہے کہ ریوالونگ کریڈٹ ایگریمنٹ. تو پہلا ہمارا کیا تھا لائن آف کریڈٹ، دوسرا کیا ہے ریوالونگ کریڈٹ ایگریمنٹ. A formal legal commitment to extend credit up to some maximum amount over a stated period of time. اس میں کیا ہے کہ یہ کریڈٹ ایگریمنٹ ہے، ایک فارمل اور لیگل ایگریمنٹ ہے جس میں وہ کریڈٹ جو ہے نا ایک میکسیمم اماؤنٹ مینشن کر دیتے ہیں. اس میں یہ نہیں بتاتے کہ آپ کا لائن آف کریڈٹ 600,000، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یو کین گو اپ ٹو 1 million over a specified time. Firm receives revolving credit by paying a commitment fee or any unused portion of the maximum amount of credit. تو اس پہ کمٹمنٹ فی پے کرتی ہے فرم. جو ان یوزڈ پورشن ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ یوزڈ پورشن ہے جو وہ یوز کرتے ہیں، کچھ ان یوزڈ ہے. تو جو بھی کریڈٹ اماؤنٹ کا ان یوزڈ پورشن ہے اس کی کمٹمنٹ فی پے کرتی ہے. کمٹمنٹ فی کیا ہوتی ہے؟ فی چارج بائی دا لینڈر فار ایگرینگ ٹو ہولڈ کریڈٹ اویلیبل. تو بینک نے وہ کریڈٹ جو یوز اس نے نہیں کیا وہ اس نے ہولڈ کیا ہوا ہے، تو اس کے اگینسٹ جو فرم ہے وہ بینک کو کمٹمنٹ فی پے کرے گی. اور جو ایگریمنٹس ہیں وہ نارملی 1 سال سے زیادہ ہوتے ہیں. ٹرانزیکشن لون میں نے بتایا کہ وہ اسپیسیفک سنگل پرپز سنگل ٹرانزیکشن کا لون ہوتا ہے. A loan agreement that meets the short-term funds needs of the firm for a single specific purpose. Each request is handled as a separate transaction by the bank and project loan determination is based on the cash flow ability of the borrower. تو یہ ٹرانزیکشن لون صرف ایک ٹرانزیکشن کی بیس پہ ہوتا ہے. تو جو بینک ہے وہ بارور کی جو کیش فلو ابیلٹی ہے اس کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ وہ اس کو لون کتنا دینا ہے بینک نے. The loan is paid off at the completion of the project by the firm from resulting cash flow. تو جب یہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو لون پے آف ہو جائے گا. تو اس کو ٹرانزیکشن لون کہتے ہیں. وہ ایک اسپیسیفک پرپز یا اسپیسیفک ٹرانزیکشن کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے. ابھی ڈیٹ اور دا کاسٹ آف بورونگ جو ہے ڈیفینیٹلی کوئی بھی بورونگ آپ کرتے ہیں تو اس کی جو کاسٹ ہوتی ہے اس میں انٹرسٹ ریٹ سب سے پہلے آتا ہے. تو انٹرسٹ ریٹ میں پرائم ریٹ کہہ رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم انٹرسٹ ریٹ چارج بائی بینکس ٹو لارج کریڈٹ ورتھی کسٹمر. تو یہ وہ شارٹ ٹرم انٹرسٹ ریٹ ہے جو بینک اپنے کسٹمر کو چارج کرتے ہیں. ڈفرینشیل فرام پرائم ڈپینڈز آن اس کا جو ڈفرینس ہے پرائم ریٹ سے وہ کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے؟ کیش بیلنسز کتنے ہیں، ادر بزنس ود دا بینک، دوسرے جو بزنس بینک کے ساتھ ہیں ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور کاسٹ آف ریسیونگ دا لون، جب آپ لون ریسیو کرتے ہو اس کی کاسٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا ابھی ہم کمپیوٹ کریں گے انٹرسٹ ریٹ. یہ کلیکٹ بیسز ہے اور ڈسکاؤنٹ بیسز ہے. ٹھیک ہے، کلیکٹ بیسز کیا ہے؟ انٹرسٹ از پیڈ ایٹ دا میچورٹی آف دا نوٹ. تو کلیکٹ بیسز میں جو انٹرسٹ ہے آپ کا وہ جب لون میچور ہوگا اس وقت پے ہوگا. تو 100 یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میچورٹی پہ ہوگا وہ کلیکٹ بیسز ہوتا ہے، اور جو ایڈوانس میں پے ہوگا جب لون دیا جاتا ہے اسی وقت کاٹتے ہیں تو وہ ڈسکاؤنٹ بیس ہوگا. تو کلیکٹ بیس میں آپ کا یہ 10,000 انٹرسٹ تھا، 100,000 ٹوٹل جو ہے یوزیبل فنڈ انہوں نے دیا تھا، اور یہ 10% آ جائے گا فار 1 ایئر. ڈسکاؤنٹ بیس پہ انٹرسٹ از ڈیڈکٹیڈ فرام دا انیشیل لون. انیشیل لون سے انٹرسٹ جو لے لیا تو یوزیبل فنڈ آپ کے پاس 100,000 نہیں رہا، پھر 90,000 رہے، تو 10,000 آپ کا انٹرسٹ ہے. تو یہ آپ کو جو انٹرسٹ ریٹ پڑے گا وہ آپ پڑے گا، یا پرائم ریٹ جس کو آپ کہیں گے، وہ 11.11% ہوگا. ابھی ایک اور کانسیپٹ ہے کمپنسیٹنگ بیلنسز. کمپنسیٹنگ بیلنسز میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو لون تو دیتے ہیں اور ایک اسٹیٹڈ انٹرسٹ ریٹ بھی بتاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ
وہ آپ نے کمپنسیشن دینی ہے، اسی جو لون وہ دیتے ہیں اس سے وہ کمپنسیشن کو ڈیڈکٹ کرتے ہیں. ایگزامپل کیا ہے، 1 ملین لون ہے 10% انٹرسٹ ریٹ پہ 1 سال کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ 150,000 آپ نے کمپنسیٹنگ بیلنس دینا ہے. تو آپ کے پاس یوزیبل فنڈز جو رہیں گے وہ 1 ملین نہیں رہے گا، وہ 1 ملین مائنس 150 850 رہے گا. تو اس پہ آپ کا جو انٹرسٹ 10% ہے، کیونکہ 10% انٹرسٹ ہمیشہ جو اس کی بوروئنگ منی ہوتی ہے اس پہ ہوتا ہے، وہ اس پہ کیلکولیٹ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کتنا باقی رہے گا. تو وہ آپ کا 100,000 رہے گا 10% آف 1 ملین. تو اس پہ آپ کے پاس جو یوزیبل لون رہا ہے وہ 850 ہے. تو اس حساب سے جو اس کا ریٹ بنے گا وہ 11.76 جو ہے یہ پرسنٹ آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے یا جو اس کو ہم کہیں گے پرائم ریٹ، وہ یہ کیا بنے گا 11.76. اس کے بعد کمٹمنٹ فی کس لیے ہوتی ہے کہ جو آپ نے ان یوزڈ فنڈز جو رکھے ہیں تو اس پہ آپ کو کمٹمنٹ فی جو ہے نا وہ بینک چارج کرتا ہے، کیونکہ اس نے وہ ٹریڈ کریڈٹ جو ہے نا وہ لائن آف کریڈٹ اویلیبل رکھی ہے آپ کے لیے. The fee charged by the lender for agreeing to hold credit available is on unused portion of credit. تو کریڈٹ کا جو unused portion ہے اس پہ وہ اس نے ہولڈ کیا تو وہ فی چارج کرتا ہے، اس کو کمٹمنٹ فی کہتے ہیں. ایگزامپل وہی ہے 1 ملین ریوالونگ کریڈٹ 10% اسٹیٹڈ انٹرسٹ ریٹ فار 1 ایئر. بوروئنگ فار دا ایئر کتنی تھی 600,000. کمپنسیٹنگ بیلنس جو ہے نا وہ 5% ہے آن دا بوروڈ فنڈس. تو 5% آف 600,000 وہ کمپنسیٹنگ بیلنس ہے. تو وہ آپ کے اویلیبل جو فنڈز ہیں یا یوزیبل جو آپ کا کریڈٹ ہے اس کو کم کرے گا. اس کے بعد ایک کمٹمنٹ فی ہے 0.5% کمٹمنٹ فی آن 400,000 آف ان یوزڈ کریڈٹ. تو ابھی ہم نے کاسٹ آف بوروئنگ نکالنی ہے تو یہ کویشچن ہے. انٹرسٹ جو ہے آپ کا اینول انٹرسٹ وہ 60,000 ہے. اس کے بعد کمٹمنٹ فی جو ہے وہ ان یوزڈ فنڈ کا 0.5% 2,000 آ گیا. کمپنسیٹنگ بیلنس 5% ہے 600,000 کا تو وہ 30 ہے. تو یوزیبل فنڈس کیا رہیں گے آپ کے پاس 600,000 مائنس 30 تو 570. تو آپ کی جو کاسٹ ہے وہ صرف ابھی انٹرسٹ ریٹ نہیں ہے بلکہ وہ انٹرسٹ ریٹ پلس کمٹمنٹ فی ہے، کیونکہ آپ کچھ ان یوزیبل فنڈز آپ کے رہے تھے جو آپ نے یوز نہیں کیے کریڈٹ کے. تو 60,000 پلس 2,000 اور وہ یہ اس کو ڈینومینیٹر میں ہم رکھیں گے جو یوزیبل فنڈز ہیں. تو کیونکہ اس میں کمٹمنٹ بیلنس بھی تھا جو کمپنسیٹنگ بیلنس تو وہ ڈیڈکٹ کر کے تو یہ 570,000 ہو گیا. تو اس پہ آپ کا جو ریٹ بنے گا بوروئنگ یا کاسٹ آف بوروئنگ جو ہے وہ 10.88% ہوگی. تو اٹس ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. ابھی افیکٹو اینول ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ کیا ہوگا. جب بھی افیکٹو اینول ریٹ آف انٹرسٹ ہم کیلکولیٹ کریں گے تو اس میں پہلا تو فیکٹر یہی آئے گا آپ کی کاسٹ آف بوروئنگ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا جو پیریڈ ہے اس کا فیکٹر آئے گا کہ وہ کتنے پیریڈ کے لیے سال میں ہم نے کیا ہے. اچھا ابھی وہ سیم ایگزامپل کہہ رہے ہیں لیکن اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 270 ڈیز کے لیے لون ہے. یہاں پہ یہ جو ایگزامپل ہے اس کا سیم ڈیٹا ہم یوز کریں گے تو یہ 1 ایئر کا تھا، لیکن وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ 270 ڈیز کے لیے ہے. تو ہم کیا کریں گے، ہم پہلے اس کی جو انٹرسٹ ہے جو کاسٹ آف بوروئنگ ہے جو ہمارا یہاں پہ 60,000 تھا یہ 1 ایئر کا تھا تو یہ ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے فار 270 ڈیز. تو 270 اوور 365 کا فیکٹر نکالیں گے، 600,000 سے ملٹیپلائی کریں گے اور اس کا 10% لیں گے. تو یہ آپ کا جو کاسٹ آف بوروئنگ ایز اے انٹرسٹ جو ہے وہ 44,000 آ جائے گا. 2,000 آپ کی کمٹمنٹ فی ویسے ہی رہے گی اور آپ کے یوزیبل فنڈ 570 ہے. تو یہ آپ کا یہاں پہ یہ فیکٹر آ گیا، اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے. اور ساتھ ڈیز کا آپ نے کہ جو اینول ڈیز ہیں وہ 365 ہے لیکن یہ جو آپ کا کریڈٹ تھا وہ 270 ڈیز کے لیے تھا. تو یہ آپ کے فیکٹرز، تو یہ آپ کا 11% جو ہے نا اس کو ہم کہیں گے افیکٹو اینول ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے یہ بھی کاسٹ آف بوروئنگ ہے یا پھر آپ کا اس طریقے سے کیلکولیٹ ہوگا، یہ 11% آئے گا. ابھی سیکیورڈ اور ایسٹ بیسڈ لون. سیکیورٹی جو ہے آپ کو میں نے بتایا کہ کولیٹرل جو ایسٹ جو ہے نا اس کو پلیج کرتے ہیں. تو جو بارور ہوتا ہے اس کا ایسٹ پلیج ہوتا ہے، سیلر اس کو پلیج کرتا ہے. اگر وہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو وہ ایسٹ کو سیل کر کے اس کو لون کو پے آف کرتا ہے. ابھی اس میں رائٹس بڑے ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اس ایسٹ کے رائٹس کیا ہیں، وہ ایسٹ کہاں پہ ہے، وہ کس کی کسٹڈی میں ہے، کوئی تھرڈ پارٹی اس کو مانیٹر کر رہی ہے نہیں کر رہی. تو یہ سارے کانسیپٹ ہم جسٹ پڑھتے جائیں گے، آپ نے ریڈ آؤٹ کرنے. اٹس ناٹ بگ ڈیفیکلٹی دیئر. کولیٹرل ویلیو ڈیپینڈز آن. ابھی کولیٹرل یا سیکیورٹی ویلیو جو ہے جو آپ نے پلیج کیا اس کی ویلیو ڈیپینڈ کس پہ کرتی ہے،
مارکیٹیبلٹی کہ جو ایسٹ پلیج ہو رہا ہے وہ مارکیٹیبلٹی اس کی کیا ہے, مارکیٹ میں کیا ورتھ ہے, اس کی لائف کتنی ہے, اس میں کتنا رسک ہے, کیسے اس کو سیل کر سکتے ہیں, یہ سارا اس میں آئے گا. اس میں پھر ابھی نیکسٹ کیا ہے, یونیفارم کمرشل کوڈ ماڈل. یہ پینسلوینیا میں 1954 میں تھا, تو یہ ایک انہوں نے ماڈل سٹیٹ کیا تھا, لیجسلیشن پاس کی تھی, تو اس میں جو کمرشل ٹرانزیکشنز تھی نا اس کو سیکیور کرنے کے لیے. تو یہ جسٹ آپ پڑھ لیجیے گا. آرٹیکل 9 آف دا کوڈ ڈیلز ود سیکیورٹی انٹرسٹ آف دا لینڈر. تو یہ وہ انہوں نے لیجسلیشن بنائی تھی جس میں وہ جو لینڈر ہے جو دے رہا ہے آپ کو فنڈز یا لون دے رہا ہے, اس کا سیکیورٹی انٹرسٹ پہ انہوں نے فوکس کیا تھا, اور سیکیورٹی ایگریمنٹ جو ہے نا ڈیوائس بنائی تھی تاکہ وہ سیکیور رہے, اور سیکیورٹی ایگریمنٹ کی فائلنگ. تو یہ سارا انہوں نے ایک لیجسلیشن بنائی تھی ٹو سیکیور دا لینڈر کنسرنس. ابھی اکاؤنٹس ریسیویبل بیکڈ لونز, ابھی آپ کے جو کرنٹ ایسٹس ہیں اس میں اکاؤنٹ ریسیویبل بیکڈ لونز ہیں اور انوینٹری بیکڈ لونز ہیں. تو اکاؤنٹ ریسیویبل کیا ہے کہ یہ سب سے موسٹ لیکوڈ ایسٹ ہے. کیش اور کیش ایکویویلنٹس کے بعد ریسیویبل ہیں جو کہ آپ نے صرف پیمنٹ کلیکٹ کرنی ہے اپنے کسٹمر سے, تو اس کی بیس پہ آپ لون لے سکتے ہیں فرم سے, کسی جو انڈیپینڈنٹ فائنینس یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ نارملی بینک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. بینک ایک اپنی اینٹیٹی کو سیپریٹ کرتے ہیں بینک سے, اور وہ پھر اس کی لیزنگ, جیسے لیزنگ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی اسی میں آتے ہیں. ون آف دا موسٹ لیکوڈ ایسٹ اکاؤنٹ لونز بائی کمرشل بینکس اور فائنینس کمپنی, جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے فائنینس کمپنی. بینک آفرڈ لوور انٹرسٹ ریٹ. ظاہری بات ہے آپ کو پتہ کہ اگر آپ بینک سے لون لیں گے تو وہ لوور ہوگا, اگر آپ فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لیں گے تو وہ زیادہ ہوگا. یہ ایک نارمل پریکٹس ہے ان ڈیلی ورلڈ. لون ایویلویشنز آر میڈ آن, ابھی لون کی ایویلویشن ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے, کیونکہ یہ اکاؤنٹس ریسیویبل بیکڈ لون ہے تو اکاؤنٹ ریسیویبل کی ہی سیکروٹنی کی جائے گی. تو کوالٹی دیکھیں گے, وہ سارے انڈیویجول اکاؤنٹس جو آپ کے ریسیویبل ہیں کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, وہ دیکھیں گے بھی کہ کتنی ایجنگ ہے. اگر آپ کا ایک کسٹمر ہے وہ آپ کو 90 ڈیز میں پے کر رہا ہے, اور ایک کسٹمر ہے جو کہ 30 ڈیز میں پے کر رہا ہے, اور پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی اماؤنٹ پے کرتا ہے, وہ کتنا بڑا کسٹمر ہے, اس بیس پہ ایویلویشن ہوتی ہے. اور سائز ہے جو اماؤنٹ ہے وہ میں نے بتا دیا, تو اس کی ایجنگ کے حساب سے کہ وہ کب پے کرتا ہے اور کتنی اماؤنٹ پے کرتا ہے, اس کا سائز کیا ہے, اس حساب سے وہ جو ایویلویشن ہے اکاؤنٹس ریسیویبل کی اس کو کرتے ہیں, اور اس کی بیس پہ وہ جو لون پرووائڈ کرتے ہیں. تو ابھی ٹائپس آف ریسیویبل لون ارینجمنٹس ہے, اس میں نان نوٹیفیکیشن ہے اور نوٹیفیکیشن ہے. نان نوٹیفیکیشن میں کیا ہوگا کہ کمپنی جو ہے, جو بائر ہے, وہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے, یہ جو بینک ہے, اس کو یہ ریسیویبل جو ہے یہ ہینڈ اوور کر دے گا, اور لیکن اپنے جو کسٹمر ہیں ان کو یہ وہ نوٹیفائی نہیں کرے گا, ان کو نہیں بتائے گا کہ میں نے اس کے اکاؤنٹس ریسیویبل کو پلیج کیا اور ابھی کلیکشن جو ہے نا کوئی اور ڈپارٹمنٹ یا کوئی اور انسٹیٹیوشن کرے گا, وہ ان کو نوٹیفائی نہیں کرتا. اور نوٹیفیکیشن بیکڈ اپ اکاؤنٹ ریسیویبل بیکڈ لون جو نوٹیفیکیشن والے ہیں اس میں کیا ہے کہ فرم جو ہے اپنے کسٹمر کو نوٹیفائی کر دیتی ہے, ان کو بتا دیتی ہے کہ میں نے جو ہے یہ اکاؤنٹس ریسیویبل پلیج کیے ہیں اس کمپنی کے پاس, تو وہ ریمیٹنسز جو ہے نا وہ اس کو ڈائریکٹ کریں, روٹ کریں, مجھے نہیں کریں. تو اس میں یہ دو ٹائپس ہیں. ابھی وہ اکاؤنٹس ریسیویبل بیکڈ لون تھے, ابھی انوینٹری بیکڈ لون ہے. ابھی یہ ریلیٹیولی لیکوڈ ایسٹ اکاؤنٹس ہے, مطلب کہ یہ تھوڑا کم لیکوڈ ایسٹ ہے, تو اس کی ایویلویشن مارکیٹیبلٹی ہے, اس کے بعد پیرشبلٹی ہے کہ وہ اس کی کوئی ایکسپائریشن تو نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائے پڑا, اس کی پرائس اسٹیبلٹی ہے کہ وہ اس کی پرائس فلکچویشن کیا ہے کہ اگر ہم اس کو 1 سال کے لیے رکھتے ہیں یا پلیج کرتے ہیں یا 60 ڈیز کے لیے یا 180 ڈیز کے لیے, تو وہ پرائس کی فلکچویشن کیا ہے, اور اس کو ہم کتنی ایزیلی جو ہے نا سیل کر سکتے ہیں اگر لون ڈیفالٹ ہو جائے, اور کیش فلو ایبلٹی کیا ہے. تو یہ ساری ایویلویشن جو ہے وہ کرتے ہیں ان ٹرمز آف اف دے وانٹ ٹو گیو انوینٹری بیکڈ لون. ابھی انوینٹری بیکڈ لون کی ٹائپس کیا ہیں, فلوٹنگ لین ہے اور چیٹل مارٹگیج ہے. یہ فلوٹنگ لین کیا ہے, اے جنرل اور بلینکٹ لین اگینسٹ اے گروپ آف ایسٹس such as inventory or receivables without the assets being specifically identified. اس میں کیا ہوگا کہ وہ گروپ آف ایسٹ کو پلیج کریں گے, گروپ آف ایسٹ میں وہ انوینٹری اور ریسیویبل ہو سکتے ہیں, تو وہ ایسٹ کو اسپیسیفکلی آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے, وہ اس کو ایز اے گروپ لیں گے کہ ایز اے گروپ جو ہے وہ کتنا ہے, اور پھر وہ بلینکٹ لیں گے. اس سے فار ایگزامپل آپ کے پورے کرنٹ ایسٹ جو ہیں وہ 1 ملین کے ہیں, تو اس میں سے وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ کے پورے کرنٹ ایسٹ ایز اے گروپ جو ہے
اس کی بیس پہ ہم آپ کو انوینٹری بیکڈ لون دے سکتے ہیں فار ایگزامپل 60% آف دا ویلیو. شیٹل مورٹگیج کے لین آن اسپیسیفکلی آئیڈینٹیفائڈ پرسنل پراپرٹی. ریئل اسٹیٹ کے علاوہ وہ فکسڈ ایسٹس ہو جائیں گے. تو جو پرسنل پراپرٹی کو اسپیسیفکلی آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے صرف اسی پرسنل پراپرٹی پہ ہی آپ کو مورٹگیج کیا جاتا ہے اور وہ بیکنگ اے لون تو وہ اسپیسیفائی ہوتا ہے. تو فلوٹنگ لین میں وہ گروپ ایز اے گروپ لیتے ہیں اور اسپیسیفکلی انڈیویجولی آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. اچھا ابھی یہ کچھ ڈاکیومنٹس ہیں. ٹرسٹ ریسیٹ ہے, ٹرمینل ویئر ہاؤس ریسیٹ ہے اور فیلڈ ویئر ہاؤس ریسیٹ ہے. ٹرسٹ ریسیٹ کیا ہے؟ سیکورٹی ڈیوائس ایکنالوجنگ دیٹ دا بارور ہولڈز اسپیسیفکلی آئیڈینٹیفائڈ انوینٹری اینڈ پروسیڈز فرام اٹس سیلز ان ٹرسٹ فار دا لینڈر. یہ ٹرسٹ ریسیٹ جو ہے نا, یہ ایک ڈیوائس ہے, سیکورٹی ڈیوائس. وہ کیا ایکنالج کرتی ہے کہ جو بارور ہے وہ جو انوینٹری کو ہولڈ کرتا ہے اور اس کی سیل کو جو ہے نا پروسیڈ کر سکتا ہے ان ٹرسٹ فار دا لینڈر, کہ یہ لینڈر کے ٹرسٹ میں ہے. تو وہ لینڈر کے بہاف پہ جو بارور ہے وہ اس کو ہولڈ کرتا ہے اور اس کی سیلز کو پروسیڈ کرتا ہے لینڈر کے ٹرسٹ پہ, اس کو نوٹیفائی کرتے ہوئے, اور وہ یعنی کہ اپنی پریمیسز میں رکھتا ہے لیکن اس پہ کنٹرول لینڈر کا ہوتا ہے, اس کو نوٹیفائی کیے بغیر وہ نہیں کر سکتا. تو یہ ٹرسٹ ریسیٹ جو ہے نا وہ ایک سیکورٹی ڈیوائس ہے جو دیتا ہے. ٹرمینل ویئر ہاؤس ریسیٹ کیا ہے؟ ریسیٹ فار دا ڈپازٹ آف گڈز ان اے پبلک ویئر ہاؤس دیٹ اے لینڈر ہولڈز ایز کولیٹر فار اے لون. تو لینڈر اگر لون دے رہا ہے تو ٹرمینل ویئر ہاؤس ریسیٹ کیا ہے کہ وہ ریسیٹ ہے کہ جہاں پہ جو گڈز ہوں گی نا, جو جن کو پلیج کیا گیا ہے وہ کسی پبلک ویئر ہاؤس میں ہوں گی. اور فیلڈ ویئر ہاؤس ریسیٹ کیا ہے کہ ریسیٹ فار گڈز سیگریگیٹڈ اینڈ اسٹورڈ آن دا بارورز پریمیسز. تو فیلڈ ویئر ہاؤس ریسیٹ کیا ہے کہ یہ بارور جس نے منی لی ہے وہ لینڈر کے بہاف پہ وہ اپنی پریمیسز میں ہی رکھتا ہے وہ, لیکن اس کو سیپریٹ کر کے رکھتا ہے گڈس کو, تاکہ کیونکہ وہ پلیج ہے. تو آپ نے بہت سارے اگر کسی ویئر ہاؤسز آپ نے وزٹ کیے ہوں بڑی بڑی کارپوریشنز کا, تو اس میں جو ایسٹ جو انوینٹری وہ مینٹین کرتے ہیں اس میں کچھ انوینٹری جو ہے نا وہ سیپریٹ سیگریگیٹ کر کے رکھتے ہیں اور اس کے اوپر نامینیشن لگا ہوتا ہے کہ یہ پلیج ہے ود دا فلاں بینک. تو یہ اس حساب سے وہ فیلڈ ویئر ہاؤس ریسیٹ ایشو کرتا ہے کہ یہ پلیج ہے اور اس پہ آپ کا حق ہے انٹل وی پے دا لون. اچھا ابھی یہ لاسٹ ٹاپک ہے فیکٹرنگ اکاؤنٹس ریسیویبل. تو فیکٹر جو ہے وہ کیا ہے؟ فیکٹرنگ دا سیلنگ آف ریسیویبل ٹو اے فائنینشیل انسٹیٹیوشن دا فیکٹر یوزلی ود آؤٹ ریکورس. تو فیکٹر وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے جس کو آپ ریسیویبل جو ہے نا وہ سیل کرتے ہو. تو فیکٹر کیا ہوتا ہے؟ فیکٹر از آفن اے سبسڈری آف اے بینک ہولڈنگ کمپنی. تو فیکٹر نارملی کیا ہوتا ہے کہ وہ بینک ہولڈنگ کمپنی کی سبسڈری ہوتا ہے لیکن وہ سیپریٹ اینٹی بناتے ہیں, وہ فیکٹر ہوتا ہے. فیکٹر مینٹینز اے کریڈٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ پرفارمز کریڈٹ چیکس آن اکاؤنٹس. تو فیکٹر جو ہے نا وہ کریڈٹ ڈپارٹمنٹ اس کا ہوتا ہے جو اکاؤنٹس ہے اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے. تو یہ فیکٹرنگ کیا کرتا ہے؟ فیکٹرنگ کا مطلب ہے کہ اکاؤنٹ ریسیویبل آپ نے بیچ دیے ہیں. کس کو بیچے ہیں؟ فیکٹر کو. فیکٹر کیا ہوتا ہے کہ وہ بینک ہولڈنگ کمپنی کی سبسڈری ہوتی ہے. تو فیکٹر جو ہے نا وہ کریڈٹ ڈپارٹمنٹ مینٹین کرتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو فرمز ہیں وہ اپنے کریڈٹ ڈپارٹمنٹ ختم کر دیتے ہیں تو ان کی کاسٹ منیمم ہو جاتی ہے, اور یہ کانٹریکٹ 1 سال کا ہوتا ہے اور لیکن رینیو بھی ہو سکتا ہے. ابھی فیکٹرنگ کاسٹ ہے. فیکٹر ریسیوز اے کمیشن آن دا فیس ویلیو آف دا ریسیویبل. تو جتنے بھی ریسیویبل آپ نے سیل کیے ان کی فیس ویلیو پہ وہ کمیشن لیتے ہیں. نارملی جو ہے وہ 1% سے لیس ہوتی ہے لیکن یہ 3% سے زیادہ نہیں ہو سکتی. تو کیش پیمنٹ یوزلی میڈ آن دا ایکچوئل اور ایوریج ڈیو ڈیٹ آف دا ریسیویبل. تو کیش پیمنٹس جو آپ کے جب ریسیویبل ڈیو ہوتے ہیں یہ ایکچولی جب کیش پیمنٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو دیتے ہیں. لیکن اس میں ایک فیکٹرنگ کاسٹ جو ہے نا وہ کمیشن لیتے ہیں, لیکن اس میں ایک کاسٹ بڑھ جاتی ہے اگر آپ کیش ایڈوانس لیتے ہیں فیکٹر سے, جو کہ یہ سبسڈری آف اے بینک ہولڈنگ کمپنی. تو اس میں کیا ہے کہ وہ اگر آپ ان سے کیش ایڈوانس لیتے ہیں اگینسٹ ریسیویبل تو وہ پھر صرف کمیشن چارج نہیں کریں گے, وہ اس پہ انٹرسٹ بھی لیں گے جو وہ آپ کو کیش ایڈوانس دیں گے. If the factor advances money to the firm, then the firm must pay interest on advance. Total cost of factoring is composed of a factoring fee plus an interest charge. تو total fee جو factoring کی ہو جائے گی وہ کمیشن بھی ہوگی اور جو کیش ایڈوانس انہوں نے دیا ہوگا تو اس کا انٹرسٹ بھی ہوگا, تو وہ ان دونوں کو پھر وہ پلس کریں گے.
although expensive it provides the firm with substantial flexibility. یہ تھوڑا ایکسپینسو ہے لیکن یہ فرم کو مطلب فلیکسیبلٹی پرووائڈ کرتی ہے کہ وہ اپنے کیش فلو مینیج کر سکتی ہے. کمپوزیشن آف شارٹ ٹرم فائنینسنگ, دا بیسٹ مکس آف شارٹ ٹرم فائنینسنگ ڈپینڈز آن. تو یہ سارے فیکٹرز ہم نے پڑھے ہیں, اکاؤنٹس ریسیویبل کا, پیبلس کا, ٹریڈ کریڈٹ کا, ایکروڈ ایکسپینسز کا, ویجز, ٹیکسیشن, پھر جو پلیج ہے, پھر جو ان پلیج ہے یعنی کہ سیکیورڈ انسیکیورڈ لون بینک سے, اس کے علاوہ جو ٹریڈ اکاؤنٹس ریسیویبل بیکڈ لون ہے, انوینٹری بیکڈ لون ہے, یہ سارے ہم نے پڑھے ہیں. تو بیسٹ مکس جو ہے نا وہ کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے؟ کاسٹ آف فائنینسنگ میتھڈ, کہ جو بھی فائنینسنگ میتھڈ ہم جو ہے وہ فالو کرنے جا رہے ہیں اس کی کاسٹ کتنی ہے. اویلیبلٹی آف فنڈز, کب ہمیں فنڈز مل سکتے ہیں اگر ہم اس کو لیتے ہیں لون کو. ٹائمنگ کیا ہے, فلیکسیبلٹی کیا ہے کہ وہ کب کب اویلیبل ہو سکتا ہے. ڈگری ٹو وچ دا ایسٹس آر انکمبرڈ, اور ہمارے ایسٹس کس حد تک اس کو انٹرٹین کر سکتے ہیں, مطلب کہ ہمارے ایسٹ نہ وہ خراب ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے ٹو کنسیڈر. تو یہ ان فیکٹرز جو ہے نا ان کو مد نظر رکھتے ہوئے نا ہم شارٹ ٹرم فائنینسنگ کا بیسٹ مکس جو ہے نا وہ لیتے ہیں. یہاں پہ یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر کے کانسیپٹ سمجھ آئیں گے. اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ پلیز کمنٹس میں کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.